بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بزنس ٹائکون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری وحید اچل صاحب، چیئرمین پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن پاکستان۔ آج ہم ان سے کاٹن اور کاٹن انڈسٹری کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے چودھری وحید اچل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ٹوبا ٹیک سنگھ۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے میں نے ٹوبا ٹیک سنگھ سے حاصل کی۔ انٹر میں نے وہاں سے کیا، پھر میں نے کامرس گریجویٹ بنا میں آ کے ملتان سے BZU سے، اور اس کے بعد سے الحمدللہ میں نے اس کاروباری دنیا میں قدم رکھا، ماشاءاللہ، تو سلسلہ چل رہا ہے تب سے۔ ماشاءاللہ۔ وہی صاحب، آپ پاکستان جینرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں۔ ایسوسی ایشن کے سٹرکچر کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی بیسیکلی پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن میں ہمارے کوئی اراؤنڈ 1000 ممبرس ہیں، جس میں کچھ فیکٹریز ہماری جو نئی ایڈ اپ ہو رہی ہیں وہ بلوچستان سے، جو نیا علاقہ کاٹن میں آ رہا ہے ابھی، سندھ سے کوئی 300 کے قریب ممبرس ہیں، باقی ہمارے پنجاب سے ممبرس ہیں۔ تو تقریباً ہر ضلع کی نمائندگی ہوتی ہے اس کے اندر، ہر ضلع سے ایک ایگزیکٹو ممبر، 30 ہمارے ایگزیکٹو ممبرس ہوتے ہیں۔ 2 سال کا ٹینور کے لیے ایک ممبر بنتا ہے، پھر وہ ممبرز چیئرمین، وائس چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین کا چناؤ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے 3 لوگ آفس کو چلاتے ہیں۔ یہ 1 سال کے لیے چیئرمین وائس چیئرمین ہوتے تھے، اب جا کے کوئی چینجز آئی ہیں قانون کے اندر، تو ابھی چیئرمین اور وائس چیئرمین جو بھی آفس بیئررز ہیں ان کا ٹینور انہوں نے 2 سال کے لیے کر دیا۔ ٹھیک۔ وحید صاحب، آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کب کیا اور کون کون سے کاروبار آپ کرتے رہے ہیں؟ نہیں بیسیکلی میں نے جیننگ سے ہی سٹارٹ کیا۔ 97 میں ہم لوگوں نے دوستوں نے مل کے وہاڑی کے اندر ایک فیکٹری چلائی، تو وہ اسٹیشن کبھی بہت اچھا اسٹیشن ہوا کرتا تھا پاکستان کا۔ یعنی وہاڑی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاڑی صوبہ سندھ جتنی بیلز پیدا کرتا تھا ڈسٹرکٹ وہاڑی ایک ٹائم میں، بٹ انفارچونیٹلی ہمارا کاٹن وہاں سے کم ہوتی جا رہی ہے، R&D پہ کام بہت کم ہو رہا ہے۔ تو 98 کے بعد 97 کے بعد 98 میں بہاولپور آ گیا۔ 98 میں ہم لوگوں نے دوستوں نے مل کے یہاں پہ ایک فیکٹری لیز پہ لے کے چلائی۔ پھر 99 میں یہ فیکٹری میں نے اتفاق کاٹن کے نام سے سٹارٹ کی، اور الحمدللہ 2005 میں پھر ایک دوسرا یونٹ ہم لوگوں نے بنایا، تو تب سے یہ سلسلہ اللہ کے مہربانی سے چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اچھا کاروبار کرنے کے لیے کاروباری شخص میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، پیشن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی بھی بندہ جو بہت زیادہ ایمانداری سے کام کر رہا ہو تو اس کو لمبے چوڑے عرصہ اس کا زندگی کا کاروبار کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہترین چلتا ہے۔ آپ نے ایمانداری اور دیانتداری اور محنت سے کام کرنا ہے، اور میں نے تو اسی فارمولے پہ کام کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اسی میں چل رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سر، پاکستان میں کن کن علاقوں میں کپاس کاشت کی جاتی ہے اور کتنا رقبے پر؟ پاکستان کے اندر دیکھیں، پہلے آج سے کوئی 4-6 سال پہلے ہمارے پاکستان میں جو اگر 2002 سے آنورڈ ہم بات کریں تو ہم نے 24 لاکھ ایکڑ ڈکلائن کیا ہے، جو ہماری 74 یا 75 لاکھ ایکڑز آپ کہہ سکتے ہیں جو ہماری کاشت ہوتی تھی۔ تب ہم لوگ 14 سے 15 ملین بیلز بھی پیدا کی ہم نے 2013-14 میں، اور کسی ایک آدھ اور سال میں بھی ہم نے اس طرح سے پیدا کی بیلز۔ بٹ انفارچونیٹلی ابھی ہم ڈکلائن کی طرف ہیں۔ ابھی سندھ کا جو ٹارگٹ تھا کوئی 16 لاکھ ایکڑ ہے شاید، اور پنجاب میں انہوں نے 40 لاکھ ایکڑ کا کیا تھا، جو ہدف ہمیں اچیو کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ابھی آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 ملین ایکڑز کے اوپر ہم لوگ کاشت کریں گے۔ 2 سے 2.5 لاکھ بیلز ہماری جو نیا علاقہ ایڈ اپ ہو رہا ہے بلوچستان، تو وہاں پہ کاشت ہو گئی۔ کاٹن بیسیکلی
ڈیزرٹ کا پودا ہے اور انفارچونیٹلی ہمیں جو واٹر لونگ کراپس ہیں ان کی وجہ سے ہمارا معاملہ تھوڑا سا پیچھے کی ڈکلائن کی جانب ہے، کیونکہ کاٹن کے ساتھ ابھی جو ہائیبرڈ سیڈز آ گئے ہیں دوسری فصلوں کے، انہوں نے جگہ لے لیا کافی زیادہ۔ کاٹن ذمہ دار کے لیے بیسیکلی نفع بخش نہیں رہی، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے پاس اس طرح کی ورائٹیز نہیں ہیں جن کو لے کے ہم چلیں، اور پکی پکائی فصل ہمیشہ ہم سپتمبر کے بعد ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو گئیں، کبھی بالکل فلڈنگ کی وجہ سے ہم لوگ لاس کر جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ سر، پاکستان میں کاٹن کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے ایز اے چیئرمین؟ جی ہاں، دیکھیں پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے، پاکستان میں کاٹن کو پروموٹ کرنا ہی پڑے گا۔ پاکستان میں اگر ہم کاٹن کو پروموٹ نہیں کرتے تو ہمارے لاسز بڑھتے جائیں گے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات اگر آپ کریں تو ہمارے لاسز اس میں بڑھتے جائیں گے۔ پاکستان میں کاٹن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے اچھے سیڈز دینے ہوں گے جو تینوں سٹیک ہولڈرز کے لیے بینیفیشل ثابت ہوں، مطلب اس میں مین سٹیک آ گیا آپ کے فارمر کا، اس کے بعد جینرز ہیں بیچ میں، تیسرے نمبر پہ ایپٹما ہے ٹیکسٹائل، ان کو بھی ان کی ضروریات ہیں، ان کو اسٹیپل لینتھ اچھا چاہیے ہوگا یا ادروائز باقی چیزیں جو بھی اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس میں ایڈ کرنی ہے۔ اچھی کاٹن اگانے کے لیے اچھے سیڈز بہت ضروری ہیں، اور اس کے لیے R&D ریسرچ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دوسرے ملکوں کی مثال دے سکتے ہیں کہ برازیل نے اگر کوئی بہت بڑی ترقی کی ہے تو اس نے زراعت کے اندر کی ہے، اور دنیا میں 80 من تک بھی لوگ کاٹن سے پر ایکڑ جیلڈ لے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم اس پہ فوکس کریں تو ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ ٹارگٹس جو 15 ملین بیلز ہماری پاکستان کی کھپت ہے، ایپٹما کی ضرورت ہے، ہم اس کو پیدا کریں اور ہم IMF سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو کاٹن کو پروموٹ کرنے کے لیے جو مین ایشو ہے وہ سیڈ ہے، اور اس کے ساتھ کراپ کی زوننگ ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ توجہ ہے سرکار کی، اس کے اوپر گورنمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک۔ بینکنگ انڈسٹری جو ہے اس پر کتنا مارک اپ لگا رہی ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ یہ تو خیر بہت بڑا ظلم ہے اس وقت دنیا میں، کہیں بھی 22% تو بھی مارک اپ ہے، اوپر سپریڈ وغیرہ ڈالیں تو یہ مختلف جو بھی کسٹمرز ہوتے ہیں نا وہ ان کے لیے ویری کرتا ہے، کسی کو سپریڈ 2% ہوگا، کسی کے لیے 1% ہوگا، کسی کا 3% ہوگا، یہ آلموسٹ انشورنس وغیرہ ڈال کے 25 سے 27% پہ پڑے گی، جو فیزیبل نہیں ہے کبھی بھی۔ یہ ڈوئنگ بزنس کاسٹ جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اسپیشلی کاٹن میں چونکہ ریٹس کافی ہائی ہیں، تو ان ریٹس کی وجہ سے پیسہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہو گیا کاروبار کرنا اس مارک اپ ریٹس کے ساتھ۔ اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جینر اس میں سروائیو نہیں کر سکے گا۔ ہم تو ساری میٹنگز میں اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے، ہم لوگ ویئر ہاؤس نہیں بنیں گے، ہم جتنا پیسہ ہے اپنا اسی سے کاروبار کریں اور اس کو ڈے ٹو ڈے پہ لے کے آئیں، تھوڑے سرکل میں کام کریں تاکہ مزید پریشانی سے بچا جا سکے۔ ٹھیک۔ کاٹن انڈسٹری کے مالکان کے کیا مسائل ہیں، اور پاکستان کاٹن کی ایکویلٹی کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ بیسیکلی یہ دو سوال ہیں۔ کاٹن انڈسٹری کے ایشوز جو ہیں، ہماری انڈسٹری اوور برڈن ہے، ہمارے اوپر بے شمار ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، اور جو کمٹمنٹ سرکار کرتی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہم اب دیکھیں تو ایک چھوٹی سی کاٹن فیکٹری ہے جو کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کرتی ہے، سیلز ٹیکس روئی کے اوپر ہے، سیلز ٹیکس بنولا کے اوپر ہے، سیلز ٹیکس تیل بنولا کے اوپر ہے، اور ٹرن اوور پہ ہم لوگ 1% ٹیکس دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہائی وے کا رائٹ آف وے کٹ ایک انہوں نے لگا دیا گیا کہ جی ہم سے NOC لیں گے آپ جب سے یہ اتھارٹی بنی ہے، تو وہ کروڑوں روپے بن گئے، جبکہ فیکٹریز اس سے بھی پہلے کی لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد ایکسائز والوں نے کوئی ایکسائز ہائی وے کے نام سے ایک نیا ٹیکس ڈال دیا، تو اس کو نا بہت زیادہ اوور برڈن کر دیا گیا۔ اور بجلی ہماری سیزنل انڈسٹری ہے، 3 سے 5 مہینے چلتی ہے کوئی بھی فیکٹری، اور موسٹلی نہیں بھی چلتی، جو زیادہ مارک اپ ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ کر چکے لوگ یا بڑے لاسز کر گئے۔ تو سیزنل انڈسٹری ہونے کی وجہ سے جو ہمارا سینکشن لوڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے 500 روپیہ پر کلو واٹ چارج کرنا شروع کر دیا، جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ جو فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے سالہ سال سے،
اب وہ बेचारा इस उम्मीद पे था कि कभी फसल अच्छी होगी तो मैं फैक्ट्री चलाऊंगा और अपने कर्ज़े उतारूंगा, अब उसको फैक्ट्री का कनेक्शन कटवाना उसके लिए मजबूरी बन गया। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम लोग हर फोरम पे आवाज़ उठाते रहते हैं, तो इंशाल्लाह उठाएंगे भी, और काफ़ी सारे वादे वाइद भी हैं सरकार के कि वो करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है, अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है किसी भी जगह पे तो इंशाल्लाह होप के बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक। वही साहब, आप चेयरमैन पाकिस्तान काटन जिनर्स एसोसिएशन हैं, आपकी क्या विजन है? काटन के मसाइल को किस तरह हल करना चाहते हैं आप? हाँ जी, बेसिकली मेरी नहीं, हर आने वाले चेयरमैन की या जो कर चुके हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि हम अपने ट्रेड को बेहतर करें, नफ़ा बख्श करें। उसके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। हमने कहा जी कि हमारी कॉटन को किसी ग्रेडिंग सिस्टम पे लेके आए हैं। हमारे पास कोई इस तरह का नाम नहीं है कि हम कॉटन बेच कौन सी रहे हैं। दुनिया के अंदर ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं कॉटन को। इंडिया की मिसाल ले लें, दूसरे मुल्कों की मिसाल ले लें, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कॉटन कास्ट होती है हम उसको ला के हीप बना के उसकी बेल्स बना देते हैं। हमने इसको देखा दो तरह से हैं कि हमने इसको अपने बच्चों की रोज़ी कमानी है और इसको नफ़ा बख्श बनाना है। हम लोग अपने हिस्से का टैक्स बड़ी दयानतदारी के साथ जिनर्स पे कर रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि जिस तरह से हम लोग दयानतदारी के साथ टैक्स अदा कर रहे हैं, तो जिस तरह से ये मोस्ट नेगलेक्टेड सेक्टर बना दिया गया है कि कॉटन और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को, हम लोग कॉटन की बात करें तो ये सबसे बड़ी नकद आवर फसल है, कैश क्रॉप है। बाज़ारों की रौनक कॉटन से आती है हमेशा से। जब भी फसल अच्छी हुई है हमारे बाज़ारों में उससे रौनक बढ़ी है। और ये आप देखेंगे ग्रास रूट लेवल से लेके इसकी बिजाई से लेके चुनाई तक, चुनाई के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन का अमल है, उसके बाद जिनिंग है, उसके बाद बेल्स से लेके फिर स्पिनिंग के बाद फैब्रिक और गारमेंट्स तक, फाइनली पैकिंग तक इसमें लेबर इन्वॉल्व है और करोड़ों लोग इसके अंदर रोज़ी कर रहे हैं। तो इसको हर हाल में हमें इंशाल्लाह बेहतर करना होगा और उसके लिए हम बहुत सारी उम्मीद भी करते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन ये आवाज़ हर जगह पे उठाते हैं। हमें अपनी क्रॉप को बेहतर करना है। जैसे क्रॉप बेहतर होगी तो फिर हमने अपने इस जिनिंग सेक्टर को बेहतर करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस पे भी नेगोशिएट हुआ है, कई दफ़ा बात हुई है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि कोई एक मॉडल फैक्ट्री आप बना दें जिसको रिवर्स बैक इंजीनियरिंग करके हम लोग अपनी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे बना सकें उसके लिहाज से, ताकि एक्सपोर्टेबल कॉटन हम लोग अपनी फैक्ट्रीज़ में तैयार कर सकें। ठीक। सर, पाकिस्तान काटन के हवाले से एक्सपोर्ट जो हो रही है कितना हो रही है ये बताइएगा। नहीं, पाकिस्तान में कॉटन बेसिकली हमारी तो अपनी ज़रूरत ही पूरी नहीं कर रही, तो कभी 2-4 लाख बेल्स हो जाती थी आज से 4-6 साल पहले, लेकिन हम तो इंपोर्टर बन चुके हैं। दुनिया के काफ़ी बड़े इंपोर्ट्स के फिगर हमारे होते हैं। हम लोग 15 मिलियन बेल्स हमारी खपत है आजकल पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हम इस साल बड़ी मुश्किल से 5 मिलियन से भी कम पैदा कर सके, तो 10 मिलियन बेल्स हमने इंपोर्ट करनी है, तो एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं सकते। हाँ, हमारी इस कॉटन से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं जो, वो अगर हमारी फसल बेहतर हो जाए तो हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि टेक्सटाइल और इसके सेक्टर की सारी एक्सपोर्ट्स जो हैं आपकी 65%, मोर देन 65% है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं इस कॉटन को उगाने के बाद। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए हमें पाकिस्तान को ठीक करना होगा, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना होगा, हमें अपनी यूथ को इस तरह की तरबियत देनी है। हम आईटी की बात करें तो जो इस तरह की चीज़ें हमें आगे लेके आनी पड़ेंगी। आईटी की एक्सपोर्ट्स हम बेहतर कर सकते हैं जिसके ऊपर कोई ख़र्च नहीं होगा आपका। यूथ ने, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनको हम लगाएं पाकिस्तान में। आईटी की एक्सपोर्ट्स में दुनिया बड़े पैसे कमा रही है, तो हमारे भी काफ़ी सारे होप्स थी पिछली गवर्नमेंट के दौर में, तो बट अनफॉर्चुनेट इसको मैं कहूँगा कि अभी फिर बैकवर्ड पोजीशन पे चले गए हम लोग, पीछे की जानब जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स को ही बेहतर करना होगा, हमें अपने ख़र्चों को कम करना होगा, और तो कोई हल नहीं है मेरे हिसाब में। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ी सनत मैं समझता हूँ कि उसको दर्जा हासिल हो जाएगा। अब देखें अजनास के रेट बहुत अच्छे हैं, हमें पर एकड़ यील्ड को और मैनेजमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है।
क्राप मैनेजमेंट अच्छी हो जाए और हमारे क्रॉप की जोनिंग हो जाए, हमारी क्या ज़रूरत है और कौन सी फसल हमने उगानी है, वो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स हमें दे दिए जाएं, फार्मर को एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त जो शॉर्टकट है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने का, वो ज़राअत से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। ठीक, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, कॉटन इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अभी तो जो लगी हुई है वही बिक रही है, मैं उसके लिए क्या कहूँगा। कॉटन इंडस्ट्री देखें, मैं तो पिछले 25 साल से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अच्छे पैसे कमाए, अच्छी रोज़ी की, अच्छा नाम कमाया इससे। तो कॉटन कोई भी कारखाना बुरा नहीं होता, मतलब टाइम अच्छे बुरे आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फाइनली अब गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ गया है और वो सोच रहे हैं इस पे बड़े सीरियसली कि किस तरीके से हम कॉटन को प्रमोट करें। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की ज़रूरत है हमें। अभी हमारा एक बड़ा मुतालबा था गवर्नमेंट की, मैं वज़ीर आज़म का और बाकी सारे लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने इसका बिफोर टाइम सोइंग से पहले रेट अनाउंस किया 8,500 रुपया 40 किलोग्राम का, जो कि एक ज़िम्मेदार का दरीना मुतालबा था। अब उसके लिए ये भी है कि अगला मैकेनिज़्म भी देने की ज़रूरत है कि हम लोग वो जो कपास है वो कौन ख़रीदेगा और उसकी रुई कौन ख़रीदेगा, उसके लिए चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। जनाब, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका कारोबार साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपका लेन देन ठीक होना चाहिए, आपके स्टाफ से लेके आपके बाकी लोग आपसे खुश हों, आप उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, तो आप उनकी नीड्स का किस तरह से ख्याल रखते हैं। ये नहीं है कि पैसे कमा के अपनी जेब में भरते जाओ और अपने लिए आप अकेले खुशहाल हो गए तो सारा निज़ाम नहीं चल सकता। आपसे जुड़े हुए लोग सारे अगर आपसे खुश हैं तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी यही है कि आप सुकून की नींद सो सकें रात को। आप अपने हिस्से का जो ज़िम्मेदारी है, जो अपना हिस्सा इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप वो पूरा करें तो मैं समझता हूँ कि आप कामयाब हैं। बड़े पैसे कमाना कोई कामयाबी नहीं है। आपके साथ जुड़े हुए लोगों का खुश होना, उनकी चीज़ों की ज़रूरतों का पूरा करना, मैं समझता हूँ कि ये भी उस कामयाबी का बड़ा हिस्सा है। ठीक, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि वो अकेला ही सब कुछ है। मैं ये क्रेडिट मेरे दोस्तों को भी जाता है, मेरे असातिज़ा को भी जाता है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरी वालिदा मरहुमा और मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको हयाती दे, से तंदुरुस्ती से रखें, और मेरी अपनी फैमिली, सबकी दुआएं शामिल हैं इसमें, और मेरे साथ जुड़े हुए सारे लोग जो मेरे लिए हमेशा दुआगो होते हैं। तो आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? मैं बेसिकली कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट तो नहीं हूँ। मैंने टूरिज़्म की है, मैंने सारे नॉर्दर्न एरियाज़ में मैं बच्चों के साथ चला जाता हूँ। अच्छे खूबसूरत एरियाज़ हैं। मैं हर दफ़ा एक ही चीज़ जाके वहाँ पे करता हूँ कि हमसे पाकिस्तान से खूबसूरत दुनिया नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं इस मामले में। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिस तरह के मौसम दिए, जिस तरह के ज़मीनें दी, हमवार ज़मीनें, पहाड़, रेगिस्तान, पानी, समंदर, दरिया, सारा कुछ। तो हमें टूरिज़्म को अगर बेहतर कर लिया जाए ना, एक सवाल जो आपने पहले किया था ना मईशत के लिए, तो आप यकीन करें कि आप उस पे भी बहुत आगे निकल सकते हैं। आपने देखा नहीं, 1-2 साल पीछे लाखों की तादाद में लोग निकले थे टूरिज़्म के लिए, होटलों में जगह कम पड़ जाती है। तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं ऑलमोस्ट सारी जगह फिरा हूँ, तो मुझे पाकिस्तान से खूबसूरत दुनिया में कोई मुल्क नहीं लगा। हाँ, सफाई सुथराई वो हमारा अपना कसूर है, चीज़ें मामलात लोगों ने बेहतर किए हैं हमसे, वो उनको क्रेडिट जाता है। अदरवाइज़ जो हुस्न अल्लाह ने हमें दिया है, हमारे मुल्क को दिया है, वो शायद दुनिया में बहुत कम है। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? या मैं तो सादा सा आदमी हूँ, जो मिल जाए खा लेता हूँ। मैं दाल चावल बड़े शौक़ से खाता हूँ,
اور مٹن کے اندر گھر کے بنے ہوئے کھانے مجھے زیادہ پسند ہیں. مٹن مجھے بہت زیادہ پسند ہے. مٹن کا پلاؤ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. سیلڈس میں مجھے فریش سیلڈس بہت زیادہ پسند ہیں. تو کھانوں کا کوئی بہت زیادہ میں شوقین نہیں ہوں، بٹ یہ ہے کہ جو مل جائے ٹائملی مل جائے تو الحمدللہ. ٹھیک. وہی صاحب، کاٹن کی بحالی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں، کیا اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی ہم ایز اے پی سی جی اے ہم لوگ اگرانومسٹ ہائر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں گے کراپ مینجمنٹ کے حوالے سے، کہ کراپ کو کس طرح سے جو ایشوز آتے ہیں تو وہ ایک اچھا جو اگرانومسٹ ہے اس کو ہم لوگ تجاویز اس کی سوشل میڈیا کمپین کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے. ایک ٹیم بنا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور اویئرنیس کے حوالے سے ہم لوگ نکلیں گے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ. ہم نے کوشش کریں گے اس سال کہ ہر ضلع میں جا کے کچھ چھوٹے چھوٹے میٹنگ سیمینار ٹائپ کریں تاکہ لوگوں کو اویئر کریں کہ جو کراپ کے ایشوز ہیں وہ مختلف جو ٹیکنیکل لوگ ہوں گے جو اس کو سمجھتے ہیں اس کے ایشوز کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. یہ ایک انتہائی ہماری خواہش ہوگی کہ جو ہمارے نقصانات پکی ہوئی فصل پہ ہوتے ہیں وہ اس سال نہ ہوں. ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم اپنے ذمہ دار بھائیوں کو کس طریقے سے آگاہ کریں. اور موسم کے حوالے سے بھی میں نے ابھی کاٹن کمشنر سے بات کی ہے، تو یہ بھی اسی کمپین کا حصہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو بھی ویدر فورکاسٹ آئے گی وہ بھی ہم اپنے فارمر سے شیئر کریں گے. اس کو یوٹیوب چینل بھی بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ بھی کریں گے کہ اس میں سوشل میڈیا پہ مختلف چینلز پہ ہم لوگ اس کو فارمرز کو آگاہی دیں گے. ٹھیک. آپ جو کمپین چلائیں گے جس میں ٹیم آپ کریٹ کریں گے، اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہو سکیں گے اس ٹیم میں؟ اس میں ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو بھی لیں گے. ہم اپنے طور پہ بھی اپنی ایک ٹیم بنائیں گے. اس میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہم اگرانومسٹ ان سے ہمارا کانٹیکٹ ہو رہا ہے سیزن کے لیے. ہم ان کو ہائر کریں گے. ان کی تجاویز مختلف علاقوں میں جو ایشوز ہیں، کیونکہ کراپ ویری کرتی ہے مختلف علاقوں میں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ڈیزرٹ کا پودا ہے. ہمارے ایشوز جو مین آ رہے ہیں اس کے اوپر، وہ ایشوز آ رہے ہیں ہمارے جو واٹر لونگ کراپس اس کے ساتھ جب کاشت ہوتی ہیں نا تو وہاں پہ جو انسیکٹ ہے نا اس کو ہوسٹ پودا مل جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے نا ہمارے بہت زیادہ ایشوز بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم بنا کے چلیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کافی حد تک اچیومنٹس بھی لیں گے. تو الحمدللہ. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کاروباری حضرات کو آپ کا کیا پیغام ہے، کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں اور حکومت کو بھی. سرکار سے شروع کریں تو مہربانی کریں. میں ایک بات جو میں بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے نا نمبر آف ٹیکس پیئرس ہم لوگ نہیں بڑھا سکتے. تو جو ٹیکس پیئر ہیں انہی پہ برڈن ڈالا جا رہا ہے. تو سرکار کو چاہیے کہ نئے نئے ٹیکس ڈالنے کی بجائے ہمیں نمبر آف ٹیکس پیئرس کو بڑھانا چاہیے. ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. جو نئے لوگ ہیں جو پرانے ٹیکس دینے والے ہیں ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ بھی کریں. جو نئے لوگ آئیں گے ان کے لیے کوئی تھوڑی اٹریکشن ہو کہ ہم ان کے لیے کوئی تھوڑی چیزوں کو بہتر کریں. انہیں پتہ چلے کہ ٹیکس پیئر بنوں گا تو مجھے کیا بینیفٹس ملیں گے. تو پاکستان کے لوگوں کے لیے میرا یہی ہے کہ یار پاکستان بڑا فرٹائل ہے. یہ بڑا خوبصورت ملک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کا تحفہ ہے. اس کی قدر کریں. یہ آزادی ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کی تھی. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ مائگریٹڈ ہیں انڈیا سے. ہمارے والدین جب دادا ابا جب سناتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ کلمے کی نام پہ بننے والا ملک ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم لوگ اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں. ہمیں ایک قوم بننا چاہیے. ہم ایک قوم نہیں بن سکے انفارچونیٹلی. تو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ بڑا قیمتی ملک ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. بہت شکریہ وحید صاحب. نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے ٹائم نکالا. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.